يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. حضرات گرامی، گزشتہ صبر کا حال آپ نے سنا تھا، وہ مکمل نہیں ہوا تھا، کسی قدر باقی ہے. جو حصہ باقی ہے اب اس کو کسی قدر اختصار کے ساتھ گزار کر محبت الہی کے موضوع پر آنا ہے. اس سب کی بات بتانے سے پیشتر بتاؤں کہ جس قدر منشیات ہیں یعنی نجات دینے والی چیزیں، اس کا پورا دار و مدار محبت خدا رسول پر ہے. بے شک. اور یہاں ایک بات کا خیال ہے کہ محبت خدا کہہ دینا رسول کو جدا کرنا نہیں ہوتا ہے، اور محبت رسول کہنا خدا کو جدا کرنا نہیں ہوتا ہے. اس بات کا ہمیشہ خیال مجھے کیمیائے سعادت میں حاشیے میں نوٹ لکھنا پڑا ایک جگہ، اس لیے کہ یہ خوش عقیدہ لوگوں کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن کہیں کہیں جو شیطان والی وحدانیت رکھتے ہیں ان کے نزدیک وہ شرک ہو جاتا ہے. تو اس کتاب میں خدا اور رسول کا سارا ذکر تقریباً 4-5 سطروں کے بعد ہوا. بار گئے بتانا ہی مقصود ہے کہ آپ سننے میں اس کو جدا نہ سمجھیں. اور جس طرح میں نے بات بتائی کہ نجات دینے والی تمام چیزوں کا دار و مدار اس طرح محبت خدا اور رسول پر ہے، اسی طرح منحیات جو ہیں انسان کو ہلاک کرنے والی چیزیں، ان سے اجتناب، ان سے ہٹنے کا دار و مدار بھی محبت خدا رسول پر ہے. بے شک. اب دیکھیے میں صبر سے شروع ہو رہا ہوں، اور جہاں سے میں چھوڑا تھا کچھ اپنی یادداشت پر آپ لوگ زور دیجیے کہ میں یہ درست ہوں یا نہیں اس معاملے میں. کیا آپ نے وہ ایک حکایت سنی تھی کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد بیٹھی ہے اور حضور نے ایک سوال کیا وہاں پہنچ کر، تم کون؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ حضور ہم اہل ایمان ہیں، ایمان والے ہیں. تو آپ نے کہا تھا اس کی دلیل کیا ہے؟ تو ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم پر جب کوئی بلا مصیبت آتی ہے تو ہم اس پر صبر کرتے ہیں. اللہ کا فضل ہوتا ہے تو ہم شکر بدا لاتے ہیں. تبدیل میں جو کچھ لکھا ہوتا ہے اس پر صابر رہتے ہیں، کوئی شکایت نہیں. آپ نے فرمایا بے شک تم مومن ہو. عجیب اتفاق ہے کہ کنسلٹنگ میٹر جو ہوتا ہے متعلق کچھ اور کتاب پڑھنے میں وہ بات آ جاتی ہے. میں دیکھ رہا تھا جامعہ منیر رحمۃ اللہ تعالی کے خطوط کا مجموعہ، اس میں وہ واقعے کا ذکر آیا، لیکن
ہو جاتی ہے. اور اس لیے مہاجرین اللہ پر رحمت فرمائے. آمین. وہ دلال خیرات میں یہ دونوں جماعتوں کے واسطے بڑی ایک مناسب ترین بات کہی گئی ہے. خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آل پاک والصلاۃ والسلام اور اس کے بعد یہ بات بتائی گئی ہے کہ اور صلاۃ والسلام ہو اس پر یحاجرون لنصرتہ، جنہوں نے ہجرت کی خدا کے رسول کی مدد کے واسطے. وَنَصَرُوهُ فِي ہجرتہ، اور جنہوں نے مدد کی ہجرت کے واسطے. آہا. وَيَا نِعْمَ الْمُهَاجِرُونَ وَنِعْمَ الْأَنصَارُ، کیا نعمتیں ہیں اللہ کی، اور ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے یہ مہاجر انصار. تو انصار کا ذکر صبر کے تحت کیوں آیا؟ کہ مہاجرین براہ راست کفار مکہ مشرکین مکہ سے ظلم و ستم سہتے ہیں. ابھی یہاں آئے تو حضور نے اخوت قائم کی. اب دیکھیں یہاں صبر کا ہی معاملہ چل رہا ہے. حضور نے اخوت قائم کی. اور ایک بات خیال رکھیں، لفظ تصوف سے لوگ ایسے بجھاڑتے ہیں، تصوف کو بدنام کر دیا گیا. تاریخ میں صوفی تحریک بول کر ایک ایسا تعارف کیا ہے ان کا کہ بس گانے بجانے والے اور کچھ اور لوگ ہیں بس. العیاذ باللہ. جبکہ تصوف صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہے. بے شک. جیسے حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ صحابہ کیسے تھے؟ انہوں نے کہا تم صحابہ کو دیکھتے تم کو دیوانہ سمجھتے، دیوانہ پڑا ہے. ایسا کیوں کہا؟ ہاتھ نہیں رکھتا تھا. اللہ کی یاد اور اللہ کی تابع داری میں ہاتھ. ایک بات کا خیال رکھو، جو اللہ کی تابع داری کرے گا اس کو بہت دھکے کھانے پڑیں گے، بہت دھکے کھانے. وہ بہت بڑے کوئی صوفی کی بات، لیکن واقعی کسی صوفی مظاہر سے کم نہیں رہے. اللہ کی رحمت نازل ہو محمد علی جوہر رحمۃ اللہ تعالیٰ. انہوں نے ایک مقام پر کہا ہے توحید تو یہ ہے اللہ کو ایک ماننا بولتا. کیا ہے وہ توحید؟ تو یہ ہے کہ خدا عرش میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. بے شک. سمجھے آپ؟ جب اللہ سے محبت ہوتی ہے نا تو سب جانے دو پیٹ کی اولاد اگر قسم رکھے تو چہر ہوتی ہے اس سے، اور ایمان کے دعوت ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ انصار تھے اور سب کے مطابق ہوتا ہے کہ اخوت قائم کی. بھائی چارہ مثال میں ملتی ہے صرف نام نہاد سویلائزڈ ایج میں. سمجھے آپ کہ حال یہ تھا بھائی بنا ہے. آج ایک باپ کی سن سے پیدا ہونے والے دو بھائیوں میں کیا حال ہے؟ وہ آپ نے کبھی سنا ہوگا ہے خبر امراؤ کی. 3 اکلوتی اولاد ہوا کرتے تھے، بچے بھوکے مر گئے تھے. اللہ ان کے ماں باپ کو صبر عطا کرے اور ان کی مغفرت کرے. اب میں
بعد آپ اس سے نکاح کرتے ہیں کیا کس قدر ہوا. تو اس لیے کہا گیا تھا کہ اللہ کی ان پر رحمتیں ہوں. وہ انصاف بیٹھا تھا. میں کیوں انصاف صبر کی بات کرتا ہوں؟ اب یہاں ان کو کیا اس میں صبر کرنا نہیں پڑا ہو؟ مال غنیمت جس وقت آئی یہ بھی معاملہ بہت بڑے صبر کا ہے. دینے دلانے میں بڑا دل رشتہ. ہاں بینک بیلنس بھی کم ہونے دیتا نہیں تو خون کم ہوتا اس کا. اور وہاں یہ حال تھا کہ اس طرح دے دیا گیا اور اس دینے کے اوپر سب ہی نہیں خوش ہے. مال غنیمت کا جب سلسلہ شروع ہوا اور مہاجرین کی حالتیں اچھی ہو گئی تو حضور نے کہا کہ اب آپ لوگ اپنی بیوی جو جائیدادیں ہیں اسے لے لیجیے. کھیت کا بٹوارا دو ہے تو بھلے ایک ہے تو آدھا. تو واپس لے لیجیے. ان کی حالتیں اچھی ہے. انصار نے کہا حضور ہم نے جو دیا ہے اس نیت سے دیا ہے کہ ہمارے بھائی کو ہمیشہ بخش دیا. پھر اور صبر کا کرنا پڑا. غزوہ حنین میں مال غنیمت کے ڈھیر کم ہوں گے. بکریوں کے ریوڑ حد نظر سمجھے آپ. نقدیات کے ڈھیر پڑے ہیں. اور حضور نے تعریف قلب کے واسطے کہ یہ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں قریش کے لوگ خصوصاً بنو امیہ کے ان پر مال غنیمت خوب نشاور کیا. تو نوجوان جو تھے بات صبر کیے اور صبر ہم جو آنا پائے کہ صبر نہیں کرتے میں جو وہی بات کر رہا ہوں. تو نوجوان جو تھے انہوں نے دیکھا حضور سب اپنے رشتہ داروں کو دے رہے. مکہ سے جو تعلق رکھتے تھے ان کو دے رہے. انصار سب پوچھے تو اب وہ نوجوان بولنے لگی ہماری تلواروں سے خون ابھی ٹپک رہا ہے اور افضال و اکرام اس قدر تر ہو رہے ہیں. حضور کی کان میں بات پہنچی. حضور نے ایک الگ خیمہ لگانے کے لیے کہا. یہ اہتمام ہوتا تھا اگر ممبر رکھتے تھے یا خیمہ ہوتا تھا بلوائے. کیوں انصار میں نے کچھ ایسا سنا ہے. حضور وہ کسی سمجھدار آدمی نے نہیں بولا ہوتا. یہ ہمارے نوجوان بچوں نے کچھ ایسی غلطی کر لی حضور آپ نہ فرمان دیتا. کیوں انصار تم جب بکھے ہوئے تھے تو میں آ کر تم کو مختلف کیا. یہودی تم کو ذلیل کرتے تھے. ہاں حضور بالکل صحیح کہا. تمہارے پاس حق نہیں تھا. اللہ نے میرے ذریعے سب کیا. ہاں حضور آپ سب ہے. پھر آپ نے ایک دم جس کو کلائمیٹ چینج کرنا کہتے تھے کیا انداز ہوتا تھا بولنے کا. نہیں تم یہ کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے رشتہ داروں نے آپ کو بے گھر کیا تو ہم نے آپ کو گھر دیا. جب آپ بے سہارا ہوئے ہم نے آپ کو سہارا دیا. اور آپ یہ کہتے جاتے تھے انصار زارو قطار ہوتے چلے جاتے تھے. کہا انصار سنو کیا آپ یہ پسند نہیں کرتے ہیں کہ لوگ ماں کے ڈھیر کپڑوں کے تھان بکریوں کے ریوڑ لے کے جائیں اور تم خدا کے رسول کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور دہاڑے مار کے مارے خوشی کے رونے لگی. اب یہ کیا تھا؟ دنیا کو قربان کر کے خدا اس کے رسول کو اپنے ساتھ لے جانا. صبر کی منزل ہے. سمجھا؟ اب یہ ہوا. اب ایک صبر کا معاملہ آخری آیا. بہت ٹپیکل جیسے کوئی مذاق باتیں ہوتی ہیں. دیکھیں اس میں ایک بات بھی ہے کہ بزدل سنجی
پر ان کی جواب دینا شرافت کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، یہ خدا کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو سکھایا ہے کہ اس سے کسی کو ناراضی کی نہ ہو۔ اب دیکھو کیا ہوا، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپرد کر دیا۔ اب وہ حج بیت اللہ کے لیے آئے اور مدینہ منورہ پہنچے، تو ایک مقام پر وہ بیٹھے بیٹھے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی محمد بن عقیل بھی موجود تھے۔ یہ میں اسے بتا رہا ہوں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب بیٹھے ہیں، باتیں چل رہی۔ انصار میں سے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سے گزری، میں پھر دیکھ کر آگے بیٹھ، یہ جو بات سنا رہا ہوں وہ کسی شیعہ مولوی کی کتاب میں اعتدال سے گزرے ہوئے اہل سنت و جماعت کے عالم کی کتاب میں نہیں ہے، بلکہ ایک دیوبندی نظریے کے مورخ اکبر شاہ خان نجیب آبادی کی تاریخ کی بات بتا رہا ہوں، تاریخ اسلام، سمجھا؟ وہ آئے بیٹھے تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انصار نہیں آئے۔ وہ آپ کو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ان کے پاس سوالیاں نہیں، کہ آپ لوگوں کیوں کیا ہوئی؟ تو کہ آپ کے والد اور آپ کے تعاقب میں تھک گئے ہوئے۔ یہ تاریخ پڑھا کیجیے، یہ جملہ بھڑکا دینے والا ہے۔ بے شک، یعنی ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بات بولے نا، یہ بات غزوہ احد، غزوہ خندق اور ساری چیزوں کو فتح مکہ سب کو یاد دلا دی۔ آپ اور آپ کے والد کے تعاقب میں ہمارے جانور تھک گئے، سمجھ گئے، بہت صحیح و فتیق سے ہوگی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، سمجھ گئے۔ تو کہنے لگے ایسے وقت کے واسطے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے؟ ہاں اس سے متصل ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ خود فرمانے لگے، یہ کہہ دیا انہوں نے کہ آپ کے والد کے تعاقب میں ہمارے اوپر تھک گئے، اور پھر متصل یہ کہا کہ حضور نے ہم کو خبر دی ہے کہ ایک زمانہ میرے بعد ایسا آئے گا کہ لوگ حقدار کے مقابلے میں غیر حقدار کو زیادہ اہمیت دیں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ بھی چوٹ ہے، اور چوٹ اپنے دل سے نہیں ہے، خدا کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات بتائی کہ انہوں نے اسے خبر دی ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ حقدار کو اس کا مقام نہیں دیں گے، جو حقدار نہیں ہے اس کو وہ دے دیں گے، اس کا حق نہیں ہے وہ دے دیں گے۔ اب یہ سن لیا اور کہنے لگے کہ ایسے وقت کے واسطے حضور نے کیا کہا ہے، یعنی اب حقدار کو حق نہیں مل رہا ہے، اور جو حقدار نہیں ہے اس کو لوگوں نے نہال کر دیا، تو اب حضور نے کیا کہا ہے؟ آپ دیکھیے، میں آپ کہیں کہ حضرت کدھر چلے گئے، اللہ نے لگا رکھا ہے اس کو ٹریک سے کہ وہ جواب دیا کہ حضور نے ایسے وقت کہا ہے کہ تم لوگ صبر کرنا۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر فرمایا کہ پھر آپ صبر کیجیے، یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ کوئی کفار مکہ مشرکین مکہ سے جہاد کا معاملہ نہیں ہے، اگر اپنے درمیان بھی معاملات ہے تو وہاں بھی دل نشنے کی بات آتی تھی اور صبر کرنا پڑتا، صرف خدا اور اس کے رسول کے واسطے
تصوف کی کچھ الف بے پڑھنے کچھ مذاق آ جائے. میں خود اس معاملے میں نااہل ہوں، بلکہ میں آپ کو یہ تقاضا کرتا ہوں خلاص صاحب، کوئی ایک عاجزی کے ساتھ کی بات تھی کہ آپ لوگ کچھ مشورہ دیا کیجیے. بار ہے تو وہ جماعت کو صبر ہی کرنا پڑا یہاں سے وہاں تک. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا کوئی چیز نہیں تھی، بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے کہا آپ نے اس کو عمل کیا کوئی چیز نہیں تھی، کسی پر آرا چلا دیا گیا کوئی چیز نہیں تھی. سب سے زیادہ صبر کی آزمائشوں میں اگر خدا نے ڈالا ہے تو مجھے ڈالا ہے. اللہ اکبر. اور یحییٰ منی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پھر اس سے متصل آپ کی بات سے کہا کہ حسنین محترمین کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وہ بہت سخت حالات تھے. تو یہ صبر کا درس جو ہے، یہ صبر کا درس ان شخصیتوں نے ہم کو قرآن حکیم سمجھایا. اور اس سلسلے میں آخری بات کربلا کے ایک واقعے کی صبر کے متعلق. وہ بات کیا ہے؟ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قافلے کے ساتھ نینوا یعنی کربلا کے قریب ہو رہے تھے، زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازو چڑھ رہے تھے کہ انہوں نے اپنے والد محترم کی آواز سنی 3 مرتبہ مسلسل انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. بیٹے کا حال کیا ہوا ہوگا؟ کہا بابا کیا بات ہے؟ کہا بیٹا ذرا اونٹ کی آ گئی تھی تو میں نے کہنے والے کو سنا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ اپنی مقتل اپنی قتل گاہ کے قریب ہو رہے ہیں، یعنی ان کو معلوم ہے کہ اب ہمارا انجام یہاں خدا پورا کر دے گا. اب بیٹے نے واویلا کرنا چھوڑنا تھا. دیکھیں سب کو ذہن رکھیے، فسادات میں ان حالات میں کئی جگہ ایسی چیز آتی ہے. ابھی صبر کا معاملہ، اللہ کو زلزلہ زدہ لوگوں کے اوپر اپنا خوب افضال اکرام کرے. آمین. جو مرحومین ہوئے ہیں اللہ ان پر رحمتوں کا نزول کرے، نزول فرمائے. کیا سننے کو مل رہا ہے؟ طبیعت باغ باغ ہو جا رہی ہے. بے شک. میں نے جو مناظر بچوں نے مجھ کو دکھائے ہیں، روتے روتے دیکھا ہے. آنسو پہنے سب چلے، گھر کا بچہ ختم ہو گیا، رو رہے ہیں، مگر رونے میں ہاں واویلا جیسی کوئی چیز نہیں. اگر آپ لوگوں نے کسی نے دیکھا ہو تو نہیں پتا، تو مبالغہ ہو سکتا ہے مگر مختصر صبر کی بات کہ ایک بڑھیا نکالی گئی جس کا سب کچھ ختم ہو گیا. بیٹے بیٹوں کے بیٹے، بیٹیاں بیٹیوں کی بیٹے سب سب سب. اب وہ بڑھیا کا کیا حال ہونا چاہیے بے صبری میں؟ دیکھو آپ انصار کا سنا اور لوگ کیا کہتے ہیں، کیا وہ انصار کے بابا انہوں نے اولا کے لوگ تھے، حضور کو دیکھا تھا، حضور کے ساتھ رہے تھے، حضور کو سنا تھا براہ راست. یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ وہ اللہ کی اس بندی کا جو اسٹیٹمنٹ ہے اس انصاریہ سے بالکل جدا نہیں ہے کہ جو حضور کی شہادت کی خبر سن کر غزوہ احد کی چل پڑی تھی اور لوگ آئے کان کے صرف
اللہ نے حضور کو محفوظ رکھا ہے. اور بس پھر یہ حال تھا کہ بس اب بیٹا باپ وغیرہ جو ہے نا ذرا بھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ بیوہ ہے اور بیٹے سے محروم ہو گئی ہے اور یتیم ہو گئی ہے. خود پتہ نہیں چل رہا. وہ عورت جو اب اتنی صدیوں کے بعد جس سے مصیبت سہی بے اختیار کہا کہ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میں خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہوں. اللہ جنت میں کیسے ہوں گے وہ؟ بے شک. کیونکہ اس پر ایک سبب سے میں تھوڑا آگے بڑھ رہا ہوں مگر کہنے دیجیے کنسرننگ میٹر ہے کہ ایک شخص آیا حضور قیامت کب آئی گی؟ قیامت کی کیا تیاری کیا ہے؟ کیا ہے میرے پاس قیامت؟ حضور میرے پاس نماز کو کچھ ایسا نہیں مگر میں خدا اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. جیسی کہا آپ نے فرمایا کہ جو جس سے محبت کرے گا اس کے ساتھ اس کا عشق. اللہ اکبر. تو میاں یہ معاملہ سب کا تو وہ امام زین العابدین نے تو واویلا کرنا چاہیے تھا نا. بابا کتنے لوگوں نے روکا. وہ چچا محمد نے آپ کے بال پکڑ لیے تھے چھوٹ گئے تھے آپ کے بالوں سے. ارے آپ کو فلاں نے روکا تھا. آپ کو خود یزید کے امیر نے ادب کے ساتھ روکا تھا یہاں تک کہ وہاں کچھ تلوار بھی چل گئی لیکن کوئی زخمی نہیں ہوا. ایسا روکا گیا تھا. آپ کو ایسا بولنا چاہیے تھا انہوں نے. آج باپ سے اگر ذرا کچھ قدم اس کے کسی معاملے میں غلط فیصلے میں ڈگمگا جاتے غلط فیصلہ ہو جاتا ہے میاں مرنے کے بعد بھی اولاد لڑتے کرتے ہیں. میرے باپ نے ایسے کر ڈالے میرے باپ نے ایسے کر ڈالے ایسا ہوتا ہے. اور وہاں آج یہ ہے کہ یہ سب کچھ سن کر آپ نے فرمایا بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے کہا حاشا وکلا ہم بالکل حق پر ہیں. بس سننا تھا کہ وہ کسی روایت میں 12 سال کی عمر کسی روایت میں 17 سال کی عمر بتائی جاتی ہے. اس انفان شباب والے جوان نے کہا بابا اب جو ہونا ہے ہو جانے دیجیے. اللہ اکبر. واسی کا قول ہے حد سے بادہ بہت کیا ہوتا ہے ہو جانا. وہ ہوا کہ کچھ نہ بچا. بے شک. دیکھا میرے کو ایک بات کی شرم آتی ہے. میں آپ لوگوں کے واسطے کیا بات ہوتا ہوں. میں خود سوچ رہا ہوں کہ یا اللہ میں لوگوں کے سامنے ایسی بات کر رہا ہوں کل میرے سر کوئی ایسی آفت آ کے پڑی تو میرا حشر کیا ہو. تو اس کو پریکٹیکل بنائے. اس سب میں بڑی عظیم چیز ہے. اور یہ جو صبر آتا ہے وہ سب اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے آتا ہے. جب تک محبت نہ ہو کچھ نہیں ہوتا میاں. یہ بات یہ ہے کہ ان چیزوں کو آپ کے ساتھ لے جائیے اور ان کو اپنی زندگی میں استعمال کیجیے. یہ بچے جو ہیں نا یہ بچوں کو سمجھائیے بات. ذہن سازی جس کو کہتے ہیں وہ ذہن سازی بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے کہ ذہن سازی پر ایک بات یاد آئی. اللہ ان کی عمر برکت دے. خطیب عالم حسین صاحب کے داماد ہے حبیب احمد قادری صاحب فوج میں بڑی پوسٹ سے ریٹائر ہوئے ہیں. تو انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے کا ایک واقعہ سنایا جس میں اپنے لکھنے میں بتا ذہن سازی کی بات آ گئی نا تو یہ کہے گا میں رہ نہیں پا رہا ہوں کہ انہوں نے سنایا کہ ایک جاسوس کو قید کیا گیا عیسائیوں کے عیسائی جاسوس. تو وہ جیسا ہوا کرتا ہے کہ ٹارچر کر کے کچھ قبول ہوائیں تو اس نے پہلے کہا تم کچھ بھی کر ڈالو میرا. میں
والا نہیں تم ہو، تم مجاہد اسلام سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا تو بے فکر رہے، ہم کو تیرے راز معلوم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور پھر آپ نے ایسا سلسلہ شروع کیا کہ وہ تھوڑی دیر کی ہکا بکا رہ گیا، ان کو بہت کچھ معلوم ہے، مگر اس کے بعد اس کا ایک دم چہرہ بدل گیا اور ایک عزم کے ساتھ وہ کہنے لگا سنو سب معلوم کر لو، ہمارے کو کاٹ کے رکھ دو، ہماری تمہاری لڑائی جو ہے وہ میدان جنگ میں نہیں ہے، ہم تم کو تمہاری زندگی پر پساڑ رہے ہیں۔ میں اپنے الفاظ میں بول رہا ہوں سمجھانے کی۔ وہ کیوں ایسا کہا اس نے کہا کہ تم جو اپنے رسول سے والہانہ محبت کرتے ہو، یہ محبت تم کو ہمارے لیے ناقابل تسخیر بنائی ہوئی ہے کہ ہم تم پر قابو نہیں پا رہے، تو ہم نے شروع کر دیا ہے۔ اور اس میں یہ بات ہے کہ معراج جو ہوئی ہے نا، بس خواب میں دکھا دیا گیا ہے سب کچھ، یعنی تم اپنے رسول کی وہ جو کیفیت ہے جو سارے انبیاء و مرسلین سے ممیز کرتی ہے، ڈسٹنگش کرتی ہے، وہ کیفیت سے الگ ہٹ کر ایک عام آدمی کی طرح دیتے رہو بس۔ یہ آج سویلائزیشن مسلمانوں کا تہذیب وہی دیکھ سکتے ہیں، نہیں تو یہاں ہم نے دیکھا سنا ہے کہ تقسیم سے پہلے ایک نے بے ادبی کیا تھا اور اس کا آرگومنٹ چل رہا تھا لاہور کی کورٹ میں، تو تاکہ والا اپنی برچی پھراتا ہوا چلا رہا، کورٹ کے دروازے پر آیا، اب لوگوں نے دیکھے تاکہ والا ہے، ہاتھ میں اس کی چھوڑا ہے، وہ اندر ہوا اور اس نے جج فیصلہ کرے گا بعد میں کرے گا، پہلی فیصلہ کر ڈالا۔ تو میاں یہ کیفیت کو ختم کر دیا گیا ہے۔ تو خدا کے لیے ذرا اس کو نئی نسل میں جو ہے وہ بات پھونکنی ہے۔ اب میں نے گزشتہ ایک عمل بتایا تھا، تو یہ 27ویں شب کے واسطے اور توبہ کے متعلق کہا تھا، استغفار بہت مختصر رہا، اس کے سلسلے میں ایک بات یاد رکھیے کہ ایک گھبرایا ہوا شخص آیا، حضور نے اس سے یہ نہیں پوچھا تم نے کیا گناہ کیا، میں نے گناہ کیا ہے، تو کہا بیٹھ، 2 رکعت پھر پڑھ دیا، بٹھایا، اب یہ کہے کہ یا اللہ میرے گناہ، یہ گناہ جو ہے یہ گناہ سے تیری رحمت بہت زیادہ وسیع ہے، مجھ کو معاف کر دی، اور اٹھ کے کھڑا ہوا، کہا تیرا گناہ معاف کر دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ تو میاں توبہ کا خیال رکھیے، جب کوئی قصور ہو توبہ اس اہتمام سے کر لیا کیجیے، اس کو ٹالا مت کیجیے۔ اب میں چاہے آپ اس کو یاد رکھیں، اور ایک بات یاد دلا دوں جو وسوسوں کے لیے بتایا تھا، اس کو کسی وقت میں پوچھوں گا کہ آپ نے کچھ عمل کیا کیا۔ اللہ حاضری اللہ ناظری، اللہ شاہدی اللہ ناصری، اللہ معی اللہ لی، مگر شرط یہ ہے کہ الفاظ کے معنی یاد ہونا چاہیے، معنی سے کیف پیدا ہوتا ہے، کیا ثواب مل جائے گا اللہ کے ذکر کا، مگر جو آپ رزلٹ چاہ رہے ہو رزلٹ کے مطابق ذرا آپ کو خدا کرے کہ ناامید نہ ہو۔ ماہ کا اس کو لے کے چلیے کہ توبہ کے طریقوں کو یاد رکھنا، وما توفیق